اگر کھانا آپ ایسی عورت کے ہاتھ کا کھاتے ہیں جو 24 گھنٹے غصے میں رہتی ہو، منفی سوچتی ہو، جب تک کھانا بنائے تب تک کڑھتی رہے، غصے میں رہتی ہے، طہارت کا احترام نہیں کرتی، پاک صاف نہیں رہتی، درود شریف ذکر اذکار نہیں کرتی، ذہنی طور پر منتشر رہتی ہے، تو کچھ ہی دن میں کھانا کھانے والوں کا موڈ اپنے آپ خراب رہنے لگے گا۔ جن گھروں میں خواتین کے درمیان اکثر تناؤ، چکلش، جھگڑے رہتے ہیں، تو وہ سکون سے کیسے کھانا بنا سکتی ہیں؟ غصے سے بنائیں گی تو جن بچوں کو کھلائیں گی ان کے اندر بھی چڑچڑاپن آتا جائے گا، وہ بدتمیز بھی ہوں گے، غصیلے بھی ہیں، بے سکونی ان کے اندر لازمی ہوگی۔ خواتین جب کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو جیسا ان کا موڈ ہو، اس وقت جیسا خیالات ہوں، جو وہ کھانا پکاتے وقت سوچ رہی ہو، وہ فیلنگس مقید نہیں رکھتی، صرف ذہن میں ہی نہیں رہتی بلکہ ان کا اثر کھانے کے اوپر ضرور پڑتا ہے۔ اگر کوئی خاتون کھانا بناتے وقت درود شریف یا ذکر کر رہی ہو، سر پہ اچھے سے کوڑ کرتی ہے، خود کو فریش موڈ ہے، ذکر کر رہی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کو یاد کرتی بناتی ہے، تو وہ تاثیر لازمی کھانے میں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانے والی پاک صاف عورت جو نمازی بھی ہو، نیک ہو، تو جو اس کھانے کو کھائے گا اس کے اندر وہ چیز لازمی آئے گی۔ اگر وہ راہ راست پہ نہیں بھی ہوگا تو بالآخر آ جائے گا، کیونکہ اس کے معدے میں ہمیشہ رزق حلال گیا اور ایسی عورت کے ہاتھ کا کھانا پیٹ میں جاتا رہا جو نیک نیت تھی، پاک صاف ہو کے بناتی تھی، درود شریف پڑھتی تھی، ذکر کرتی تھی ساتھ ساتھ، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کھانے کے اثرات اس کے قلب پہ نہ پڑیں۔